بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج عقیدہ ختم نبوت کورس کا چوتھا لیکچر ہے، جس کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اس عقیدے کے دفاع کے لیے 210 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں، لیکن اس لیکچر میں ہم 12 احادیث مبارکہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے درود پاک پڑھ کے حدیث مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد امام المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو بہت عمدہ اور آراستہ و پیراستہ بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ بس لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہوں اور میں انبیاء کرام کا خاتم ہوں۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 3 حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطبے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حدیث نمبر 4 حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ و خاتم النبیین، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور انبیاء کرام کا خاتم ہوں۔ حدیث نمبر 5 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریح فرما دی کہ میرے اوپر رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے اور میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، یعنی نبیوں کی تعداد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 6 حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آقا آپ کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کیا کوئی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا؟ تو حدیث نمبر 6 میں اس کا جواب خود بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد ہوا کہ میرے بعد دعوی نبوت کرنے والے 30 ہوں گے جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے،
اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 8 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھی، یعنی روح اور جسم کا ابھی باہمی تعلق بھی قائم نہ ہوا تھا۔ تخلیق میں اول نور ان کا، آخر میں ہوا ظہور ان کا، تکوین جہاں ہے ان کے لیے، ختم ان پہ نبوت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 9 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 10 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بینا کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ حدیث نمبر 11 حضرت اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو آپ نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اگر آپ کے بعد کسی نبی کا آنا مقدر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث نمبر 12 ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قیامت کے دن 70 امتوں کو مکمل کریں گے، ہم ان سب سے آخری اور سب سے بہتر ہیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ جو بھی دعوی نبوت کریں گے وہ دجال کذاب ہیں، اور ان کذابوں کی خبر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے ہی دے دی تھی، تو ہمیں ہر اٹھنے والے فتنے سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گلہ باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے اور بچانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔